ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ سب ماہی گیر تھے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے بیچتے اور اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا۔ اب انہیں آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت آیا کرتی۔ اتنی مچھلیاں دیکھ کر ان کے دل للچاتے، جی چاہتا کہ مچھلیاں پکڑیں بیچیں خوب نفع کمائیں، مگر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا، لہٰذا دل کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر انہیں شیطان نے ہیلا سکھایا۔ انہوں نے یوں کیا کہ اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنائے اور سمندر سے نالیاں کھینچ کر حوض تک لے آئے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی، اگلے دن یہ انہیں پکڑ لیتے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہی تھی۔ انہوں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں پکڑنا منع تھا، چاہے جال ڈال کر پکڑتے چاہے حوض کے ذریعے قید کر لیتے، دونوں صورتوں میں مچھلیاں تو پکڑی ہی گئیں۔ انہیں سمجھایا گیا، دین کا درد رکھنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ غیر شرعی ہیلا ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے، تم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو، مگر یہ نہ مانے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ آخر ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ پاک کا قہر ان پر برس پڑا۔ ایک صبح کو دیکھا گیا کہ نافرمانوں کے چہرے مسخ ہو چکے تھے اور یہ سب نافرمان بندر بن چکے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک کی نافرمانی کا کیسا بھیانک انجام ہوا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ان نافرمانوں کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، اللہ پاک کے حضور رجوع لائیں، توبہ کریں، نیکیاں کریں اور اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں، کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ حضرت وہب رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں،
جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں پر اڑتے اور اپنے گناہوں کو اچھا دکھانے کے لیے طرح طرح کے بہانے گھڑتے ہیں، سود کو منافع یعنی پروفٹ کہہ دیں گے، بے حیائی کو جدت یعنی ٹو بی نیو کا نام دے دیں گے، بے پردگی کو فیشن کا نام دے دیں گے۔ ایسے نادان ذرا اندازہ تو کریں کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج من گھڑت باتیں کر کے، زبان چلا کر، گناہوں کا نام بدل کر، بظاہر دل کو بھانے والے الفاظ بول کر گندے کام کو لوگوں کی نگاہ میں اچھا کر بھی لیں گے تو کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک کے حضور حاضری نہیں ہونی؟ ذرا سوچے تو صحیح، جس جبار و قہار کی نافرمانی کرتے ہیں کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ کیا اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے اعمال لکھ نہیں رہے؟ جب ایسا ہے تو پھر ان دل لبھانے والے الفاظ کا کیا فائدہ؟ گناہ کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہی نکلتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیسی قومیں تھیں، انہیں دنیا میں عزت دی گئی تھی، طاقت دی گئی تھی، وہ مالدار تھے، ان کے بڑے بڑے طاقتور جسم تھے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کرتے رہے، نیکی کی دعوت دینے والوں کی بات نہ سنی، ضدی بنے، گناہوں پر اڑے، توبہ کی طرف نہ آئے، آخر خدائے قہار کا غضب ان پر نازل ہوا اور ان کا نام و نشان تک دنیا سے مٹا دیا گیا۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان کے لمبے لمبے قدم تھے، بڑے بڑے جسم تھے، یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات بنایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں مال و دولت سے نوازا، نعمتیں عطا فرمائیں، مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے، گناہوں پر قائم رہے، ضدی بنے، آخر ان پر رب قہار کا قہر برس پڑا۔ اللہ پاک نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا، یہ نہایت سرد، خشک اور سخت سناٹے دار آندھی تھی۔ اس کی شدت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ کھجور کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح مارتی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ 8 دن تک یہ آندھی مسلسل چلتی رہی اور اس نے قوم عاد کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ قوم سمود فن تعمیر کے ماہر تھی، اللہ پاک نے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا، انہیں طاقت دی، مال و دولت سے نوازا، مگر انہوں نے نافرمانی کی، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے، گناہوں کا بازار گرم کیا، آخر ان پر بھی قہر الہی کا کوڑا برس گیا، ان پر شدید زلزلے کا عذاب بھیجا گیا، جس سے یہ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ نمرود کیسا رعب و دبدبا والا بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اسے تاج و تخت عطا کیا، مگر اس نے نافرمانی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخیاں کی، آخر اس پر عذاب آیا۔ اللہ پاک نے اس بد انجام کو اور اس کی فوج کو مچھروں کے ذریعے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ فرعون کیسا طاقت والا تھا، اس نے نافرمانی کی، اس کی بادشاہت اس کے کچھ کام نہ آئی، طاقت، قوت، تاج و تخت، فوج، لشکر سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور فرعون اپنی کافر قوم سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، وہ مہلت دیتا ہے، سدھرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، مگر جو نہیں سدھرتے، نافرمانیوں پر اڑتے ہیں، گناہوں پر دلیری دکھاتے ہیں، وہ خود اللہ پاک کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ جب اس جبار و قہار کا قہر برس پڑتا ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون بادشاہ ہے، کون فقیر، کون طاقت والا، کون کمزور۔ جب اللہ پاک کا قہر برستا ہے تو مال و دولت کچھ کام نہیں آتے، تاج و تخت بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں، اور طاقت و قوت کا غرور ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا ہے۔ مگر افسوس، ہم لوگ نہیں ڈرتے، قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے،
شیطان کے جال میں پھنستے ہیں، دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اللہ پاک کی نافرمانی میں پڑتے اور قہر الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ کاش ہم پچھلی قوموں کے دردناک انجام سے عبرت پکڑیں، کاش ہم اپنے رب کریم کے حضور جھک جائیں، نافرمانیوں سے باز آئیں، کاش ہمیں سچی توبہ کی توفیق مل جائے اور اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کا فضل ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو رسوا نہیں کرتا۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم پر پہلی قوموں کی طرح اجتماعی عذاب نہیں آتے، ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جاتے، اس امت کو پہلی امتوں کی طرح بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا، مگر یاد رکھیے اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ تو بہرحال نکلتا ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خسف و مسخ تھا، یعنی پہلی امتیں نافرمانی کرتی تو انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف و مسخ ہے کہ پہلے جسم بدلتے تھے، اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی پناہ، کیسی عبرت کی بات ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کے سبب دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 اطاعت میں لذت نہ پانا، نمبر 2 گناہوں سے خوف نہ کرنا، نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ ان تینوں نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے دل کی حالت پر ذرا غور کریں۔ آج ہماری حالت کچھ ایسے ہی ہے، گناہوں میں ایسی لذت ملتی ہے کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ ہاں، نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، فضول کاموں میں مصروف ہوں تو وقت کی فکر ہی نہیں ہوتی، قرآن پاک لے کر بیٹھ ہی جائیں تو ادھر ادھر کے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ رمضان مبارک تشریف لے آئے تو کبھی گرمی کا بہانہ تو کبھی کام کاج کی فکر۔ ایک تعداد ہے جن کا روزے رکھنے کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا۔ کسی کے موت سے عبرت پکڑنے کی حالت تو ایسی ہے کہ بعض دفعہ لوگ جنازہ گاہ میں کھڑے بھی کہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ آہ ہماری یہ نازک حالت، آہ غفلت کے پردے اور دل کی سیاہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی نحوست ہمیں جکڑ چکی ہے، ہمارے دل الٹ دیے گئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، میری نگاہ میں بڑا عبادت گزار تھا، تہجد پڑھنے والا، خوف خدا سے رونے والا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے خبر ملی کہ میرا وہی دینی بھائی بیمار ہے اور بہت کمزور ہو چکا ہے۔ میں عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ گھر کے درمیان میں لیٹا ہے، اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو چکی ہیں۔ میں نے اسے کہا اے میرے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اسے تلقین کی، اس بار بھی اس نے آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اب میں نے ذرا سختی سے کہا اگر تو نے کلمہ نہ پڑھا تو میں تجھے نہ غسل دوں گا، نہ کفن پہناؤں گا، نہ ہی تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا اے منصور، میرے اور کلمہ طیبہ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں گئیں وہ نمازیں، کہاں گئے وہ روزے، وہ تہجد، وہ راتوں کی عبادتیں؟ اس نے بڑی حسرت سے کہا اے منصور، میں نے یہ سب کچھ اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، میں یہ عبادتیں دکھاوے کے لیے کرتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ لوگ مجھے نمازی، روزہ دار، تہجد گزار کہیں، میں دکھلاوے کے لیے ذکر بھی کیا کرتا تھا، مگر جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، کپڑے اتار دیتا اور خوب شراب پیتا، اللہ پاک کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا۔ پھر ایک بار یوں ہوا کہ میں سخت بیمار ہو گیا، مجھے بچنے کی امید ہی نہ رہی۔ میں نے قرآن کریم ہاتھ میں لیا اور تلاوت شروع کی۔ میں ایک ایک حرف پڑھتا ہوا سورہ یاسین شریف تک پہنچا تو میں نے دعا کی اے اللہ پاک، اس قرآن عظیم کے صدقے
مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی، مگر افسوس میں دوبارہ گناہوں میں مشغول ہو گیا۔ میں نے توبہ توڑ دی اور شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ لمبے عرصے تک یہی سلسلہ رہا۔ پھر اچانک میں اسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ میں نے موت کے سائے دیکھ لیے۔ اب کی بار پھر میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن مجید کے وسیلے سے دعا کی، توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ پاک نے مجھے پھر معاف فرما دیا، مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ مگر میری نادانی، صحت کی نعمت ملتے ہی میں پھر سے خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے پھر سے گناہوں کی وادی میں قدم رکھا اور نافرمانی کر کے اللہ پاک کو ناراض کرتا رہا۔ اب تیسری مرتبہ اللہ پاک نے مجھے اسی مرض میں مبتلا فرمایا۔ اس بار بھی میں نے وہی طریقہ اپنایا۔ میں نے قرآن کریم منگوایا، کھولا، مگر افسوس میری زبان بند کر دی گئی۔ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا تھا مگر ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ اس حالت سے میں سمجھ گیا تھا کہ اب اللہ پاک مجھ سے سخت ناراض ہے۔ پھر بھی میں نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا، یا اللہ پاک، قرآن مجید کے صدقے مجھے شفا عطا فرما۔ اب کی بار مجھے غیب سے آواز آئی، جب تو بیمار ہوتا ہے توبہ کرتا ہے، اور جب تندرست ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے لگ جاتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور جب شفا یاب ہوتا ہے تو برائی اور نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ تو کتنی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوا، اللہ پاک نے تجھے ان سے نجات عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی تو گناہوں میں ڈوبا رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا رہا۔ اللہ پاک نے تجھ پر فضل فرمایا، تو نے اسے بھلا دیا۔ تو نے کتنی بار اللہ پاک سے وعدہ کیا پھر توڑ دیا۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ یہ باتیں بتاتا ہوا رو رہا تھا، میں اس کے پاس سے اٹھ کر چل پڑا۔ ابھی گھر کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ بے شک اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم توبہ کی امید پر گناہوں اور نافرمانیوں پر دلیر ہو جائیں۔ توبہ بہت اعلیٰ نیکی ہے، مگر اس کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ بعض اوقات نافرمانیوں کے وبال کے طور پر دل الٹ دیے جاتے ہیں، اللہ پاک کی لعنت برس جاتی ہے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یوں بندہ بغیر توبہ کیے نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ذلت و رسوائی سے بچائے۔ کاش سچی توبہ کی توفیق مل جائے، پکی نیت کر لیں کہ اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان المبارک کے روزے بھی پورے رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ بھی پوری ادا کریں گے، چہرے پر سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء یعنی داڑھی شریف بھی پوری ایک مٹھی سجائیں گے، فلمیں ڈرامے دیکھنے گانے سننے کی بجائے مدنی چینل کے علم دین سے بھرپور پروگرام دیکھا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔